أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سلام قول من رب رحيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی ابتدا سمجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اس کا نام ہے، میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے گزشتہ اسباق کا ایک چھوٹا سا مختصر جو ہے وہ اعادہ کر لیتے ہیں۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ فعل مضارع کی علامت یا ہٹا کر میم کا پیش لگا دیتے، یعنی آخری سے پہلے حرف پر زیر لگا دیں، جیسے اسلمہ سے یسلم سے مسلم، اسلمہ یسلم سے مسلم۔ اب تک فاعل کا ہم نے یہ قاعدہ دیکھا تھا کہ الف کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے ذکرہ سے ذاکر، جیسے نصرہ سے ناصر، جیسے عبدہ سے عابد۔ لیکن یہ دوسرا طریقہ ہے فاعل بنانے کا کہ میم کا سرا لگاتے ہیں۔ یہ عام طور پہ جو مزید فی کے افعال ہوتے ہیں ان سے کیا جاتا ہے، جیسے اسلمہ یہ 4 حرفی فعل ہے تو اس کے ساتھ جو ہے یہ میم سے جو ہے فاعل بنتا ہے۔ اور مفعول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی میم کا سرا لگایا ہے اور جو علامت مضارع کی ہٹا کر جو ہے میم کا سرا لگانے کے بعد جو آخری حرف سے پہلا حرف ہے اس پر زبر لگائیں، زیر لگائیں تو فاعل بن جاتا ہے کرنے والا، زبر لگا دیں تو مفعول بن جاتا ہے۔ یعنی یہ بہت ہی آسان طریقہ۔ مثلا وہی اسلمہ یسلم سے دیکھیں، مسلمن زبر والا ہے تو یہ کیا فاعل ہو گیا، اور زیر والا تھا مسلم تو فاعل تھا۔ تو فاعل اور مفعول بنانے کا یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ اسی طرح یہ مشق ہے، مثلا یؤمنو، یہ اس سے اگر ہم بنانا چاہیں علامت مضارع یا ہٹائیں گے میم کا سرا لگائیں تو یہ 2 لفظ بنیں گے زیر کے ساتھ مومن، یہ جو ہے فاعل کرنے والا، اور اگر یہی لفظ زبر کے ساتھ ہوگا مومنن آخری سے پہلے والے پہ زبر، پھر یہ فاعل ہے۔ ایک اور مثال دیں، یخرج، یہ بھی مزید فی کا ایک فعل ہے، اس کا کیا ہوگا؟ علامت مضارع ہٹا کر میم کا سرا لگائیں گے پیش والا، اور اگر زیر لگا دیں گے تو فاعل ہو جائے گا مخرج، اور اگر زبر لگا دیں گے تو مفعول ہو جائے گا مخرج۔ ینزلو، یہ دیکھیں یہ بھی ایک مزید فی کا فعل ہے، لہذا علامت مضارع یا ہٹا کے میم کا سرا لگائے پیش والا تو زیر کے ساتھ جو ہے فاعل منزل، اور زبر کے ساتھ جو ہے کیا ہے مفعول ہو جائے گا۔ یو ہی، یہ ایک کمزور فعل والا ہے مزید فی میں، تو اس کا کیا ہوگا؟ موہن، موہن لگایا، اس میں بھی پیش ہی ہے، مطلب میم کے ساتھ میم کا سرا پیش ہے، لیکن یہ کیا ہے 2 زیر اور 2 زبر کے ساتھ ہے۔ یہ کمزور افعال جو ہوتے ہیں جن کے آخر میں یا ہوتی ہے، ان کا جب یہ اس میں فاعل مفعول اس طریقے سے بنتا ہے تو اس پہ جو ہے ایک زیر یا ایک زبر کی بجائے یا کے نیچے 2 زیر اور 2 زبر ہو جائے، 2 زیر ہوں تو فاعل، 2 زبر ہوں تو مفعول۔ جیسے دیکھیں یمیتو،
اب یمیتو میں یا علامت ہٹا کی میم اس کے پاس پہلے سے ہی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ میتن، اور اس کا مفعول نہیں ہوتا، کیونکہ مرنے کا عمل جو ہے وہ تو مرنے والا جو ہے فاعل مر گیا، اب اس کا اثر خود کوئی مفعول نہیں ہوتا، یہ ایک ہٹ کے آتا ہے، ایسے الفاظ کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ یستغفر سے مثلا دیکھیں، یا علامت ہٹا کے میم لگایا، مستغفر زیر کے ساتھ فاعل اور زبر کے ساتھ مستغفر مفعول ہوا۔ یسلم دیکھیں، علامت مدارے یا ہٹا کے لفظ وہاں پہ میم کا سرا پیش کے ساتھ لگا، زیر کے ساتھ فاعل مسلم، زبر کے ساتھ مسلم۔ تو آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی۔ آج ہم ابتدا کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی۔ سورۃ الفاتحہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، گرامر کی کلاسوں سے پہلے ہم نے اسے پورا کر لیا تھا، اس لیے ڈائریکٹ ابھی سورۃ البقرہ میں آتے ہیں، اور پہلی آیت ہے الف لام۔ قرآن شروع ہی جو ایک ایسے لفظ سے ہوتا ہے جس کے معنی کوئی نہیں، کہتے ہیں تفسیروں میں آتا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا نہیں، یا آپ نے کچھ لوگوں کو بتایا، لیکن روایت نہیں ہے کسی نے اس کے معنی میں۔ ہاں، کچھ لوگوں نے اپنے طور پہ اس کے اندازے کیے کہ اچھا الف سے یہ مراد ہے، نام سے یہ مراد ہے، میم سے یہ مراد ہے۔ ابھی تک یہی چیز کا فیصلہ نہیں ہوا، یہ آیت 3 لفظ ہے یا الف جو ہے وہ الف اور لام فا 3 حرف ہے، لام جو ہے وہ لام الف اور میم 3 حرف ہے، میم جو ہے وہ میم 9 حرف، یعنی ابھی تک تو یہی فیصلہ نہیں ہم کر پائے کیا یہ حقیقت میں 3 ہے یا 9 حرف ہے، کجا اس کے معنی۔ یہ قرآن کی جامعیت ہے، قرآن جو ہے اپنے سننے والے کو لاجواب کرتا ہے، اس کو شستر کر دیتا ہے کہ تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، تم تو جانتے ہی ہو، اگر جانتے تو پہلے بتاؤ اس کے کیا معنی ہے۔ جس کتاب میں تم داخل ہو رہے اس کے تو تم معنی پتہ ہی نہیں ہے، دعوت ہے پتہ نہیں کیا کہتے۔ تو یہ جو ہے ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، مقطعات مقطع کہتے ہیں ٹکڑے کٹے ہوئے، مقطعات یعنی یہ جو ہے کچھ کٹے ہوئے الفاظ کے ہیں، کیا ہیں، اللہ کے تجھے ہوتے ہیں، اور بقول باز کے کہ اللہ واللہ کے واللہ۔ تو آئیے، الف لام میم، حروف مقطع، مقطع ہوئے ٹکڑے ہوئے، یہ دیکھ رہے الف کے بھی 3 حرف ہیں، لام کے بھی 3 ہیں، میم کے بھی ہے، کوئی کہتا ہے یہ 9 ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ صرف الف لام میم 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ یہ لا ریب کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے 3 نقطے لگے، اور پھر فیہ کے بعد پھر 3 نقطے لگے۔ یہ جو 3 نقطے آتے ہیں 2 دفعہ آئیں گے کسی حرف یا لفظ یا کلمے کے پہلے اور بعد میں، اس کو معانقہ کہتے ہیں۔ اس معانقہ کا مطلب یہ ہے کہ جو عبارت، جو لفظ، حرف ان نقطوں کے درمیان میں ہے، اس کو آپ یا تو پہلی والی آیت سے پڑھیے ملا کے، یا دوسری، اکٹھا نہیں کر سکتے۔ مثلا اسے ہم دیکھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھہرنا پڑے گا، ہدی للمتقین کو بعد میں آنا ہے۔ دوسرا طریقہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یعنی فیہ کو یا ہدی للمتقین کے ساتھ جوڑیں گے، یا جو ہے وہ لا ریب کے ساتھ جوڑیں گے، رواں نہیں کریں گے، لا ریب فیہ ہدی لل نہیں کہہ سکتے، یہ معانقہ کہلاتا ہے، یہ خاص ایک چیز ہے، یہ دوسری لا ریب۔ کیوں ایسا ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ معنی میں فرق پڑ رہا میں، تو اس لیے جو ہے یہ 2 علیحدہ جملے ہیں، ان 2 علیحدہ جملوں کو آپ یا تو پہلے جملے کو علیحدہ کر لیجیے فی سے، یا دوسرے کو جو علیحدہ کر۔ آئیے چلتے ہیں، پھر حیرت پہ حیرت ہوتی ہے قرآن کی۔ ذالک
عربی گرامر میں اس میں اشارہ جب ہم پڑھاتے ہیں کہتے ہیں ہاں یہ ذالک وہ. عربی گرامر میں ہم یہی پڑھاتے ہیں, میں خود پڑھاتا ہوں عربی گرامر, اس میں یہی پڑھاتے ہیں. لیکن جب یہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں قرآن میں ذالک ہم کہتے ہیں یہ تیسری ہے. ابھی شروع نہیں ہوا, پہلا لفظ ہی پہلے تو الف لام نے ہی ہمیں پکڑ لیا کہ تمہیں تو یہی نہیں آتا تو بتاؤ کیا میں. دوسرا جو ہماری سکھلائی, جو ہم سکھاتے سیکھتے ہیں جانتے ہیں, اس کے الٹ جو ہے وہ شروع کرنے چیز ذالکہ یہ. اس نے کہا یہ احترام کے لیے ہے. یہاں پہ ذالکہ چونکہ کتاب جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو اس نے جو مترجم جو ہے ترجمہ کرنا کہتے ہیں یہ ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں جی ذالکہ کے دونوں معنی ہی ہوتے, یہ بھی اور وہ بھی ہے. مقصد یہ ہر ایک اپنے اپنے فہم کے مطابق بات کرتا ہے. حقیقت کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے, یا آگے جا کے کہیں کسی کا ذہن کسی چیز پہ کھلے گا تو پتہ چلے. تو ذالکہ اصل معنی وہ ہے, لیکن وہ ہے یہ الکتاب. ایک ایک لفظ قرآن کا جو ہے بڑا فٹ اور بالغ معنی ہے. الکتاب خاص کتاب, الف لام لگ گیا خاص کتاب, الف لام لگ گیا تمام کتاب. یعنی قرآن اپنا ایک مجموعہ ہے, یہ جو آیتیں ہیں جو اس کے مضامین ہیں یہ بذات خود کتابیں ہیں پوری پوری. ایک ایک کے اوپر بڑی بڑی تفسیریں لکھی گئی ہیں, بڑی بڑی موٹی موٹی پتہ نہیں کتنی کتنی جلدوں کی تفسیریں ایک ایک آیت ایک ایک صورت پہ بنی ہیں. کتابیں ہیں, کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. لا نہیں, قرآن کا یہ ایک اسلوب ہے جب کسی چیز کی اہمیت واضح کرنا چاہتا ہے, زور دینا چاہتا ہے, پہلے اس کے لیے انکار کراتا ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی الہ, پہلے انکار کیا پھر کیا الا اللہ, صرف سوائے ایک اللہ. تو جس چیز پہ جتنا زور دینا ہوتا ہے پہلے اس کی نفی کی جاتی ہے, پہلے سلیٹ کو صاف کیا جاتا ہے, خالی کر دیا جاتا ہے, کوئی چیز نہیں. پھر کہا جاتا ہے اچھا یہ تو لا ہے, لا نہیں کیا اللہ میاں رائی رہ کر شک خود شک. یہ ضمیر ہے. قرآن کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ وہ بار بار کسی چیز کا نام نہیں لیتا, اس کے لیے جو ہے وہ ضمائر یوز کرتا ہے. جیسے ہم کرتے ہیں, ہم مشاہدہ ہے زاہد آیا بیٹھا, وہ بیٹھا, اس نے کھانا کھایا اور وہ سو گیا. ہم یہ نہیں کہتے زاہد آیا, زاہد بیٹھا, زاہد نے کھانا کھایا, زاہد سو گیا. بار بار ہم زاہد کا نام نہیں لیتے, کیوں؟ یہ اچھا کلام نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں زاہد آیا, اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں وہ بیٹھا, اس نے کھانا کھایا, وہ سو گیا. وہ یہ ضمائر ہیں, ان سے ہم کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہی انداز ہدن جو ہے یہ اسم ہے ہدایت للمتقین. تو آئیے چلتے ہیں. یہ تو تھا لفظی ترجمہ جو آپ پہلے بھی واقف ہوں گے, لیکن اس ترجمے میں ہم نے قاعدہ یہ رکھا ہے پہلے ہم آیت کا پڑھیں گے پھر اس کے جو ہے ٹکڑے کریں. مثلا اس میں ذالی کا ایک لفظ ہے, الکتاب دوسرا ہے, لا تیسرا ہے, ریب چوتھا ہے. یہ چار ٹکڑے. پھر ہر ٹکڑے کا ترجمہ کریں, ذالی کا مطلب, اور اسی طرح فی ہے, ہدن ہے, المتقین. یہ پوری آیت کا جو ہے کیا ہے تجزیہ ہو گیا کہ اس میں یہی الفاظ ہیں. اب اس میں سے ہر لفظ کا ترجمہ دیں گے. مثلا ذالی کا کے معنی ہے ایک ہی حصہ ہے, ایک ہی لفظ ہے. ذالکہ کے مزید حصے نہیں ہوتے. الکتاب کے حصے ہو سکتے ہیں, اس میں الف لام بھی ہے اور کتاب بھی ہے. لا یہ ایک ہی حرف ہے. فی اس کے بعد ریب میں بھی ایک ہی حرف ہے. فی ہی یہ دو حصے ہیں, فی اور ہی. ہدن یہ ایک لفظ ہے. للمتقین اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. کیا لی کو لام کو جب ہٹائیں گے تو اس کا الف جو ہے وہ محذوف ہو جاتا ہے لام کی وجہ سے, وہ ظاہر ہو جائے گا. یہ ہوگا المتقین, اس میں الف لام بھی علیحدہ لفظ ہے, متقین علیحدہ. یعنی یہ جمع کی علامت.
تو یہ کیا ہے؟ یہ دوسرا عمل ہوگا. پہلا عمل یہ ہوگا ہم تلاوت کریں گے، دوسرا یہ ہوگا کہ اس کے الفاظ علیحدہ کریں گے، تیسرے میں ہر لفظ کے ٹکڑے دیکھیں گے، اس کے کوئی جز ہوتے ہیں، اور چوتھے میں ترجمے کے لیے جائیں گے. تو آئیے دیکھیے اب ترجمہ کرتے ہیں. ذالی کا اس کے دو معنی قرآن جو استعمال کرتا ہے، اکثر جگہ پہ یہ لفظ آتا ہے ذالی کا، اس کے معنی یہ کے ہوتے ہیں، لیکن اصل معنی اس کے وہ ہیں، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. یہاں اس آیت میں جو ہے وہ کیا لیں گے ہم؟ یہاں پہ یہ کے معنی الکتاب. آئیے دیکھتے ہیں الکتاب کیا ہے. خاص کتاب. اب خاص کتاب کیا ہے؟ انہوں نے کہا الکتاب سے مراد آسمانی کتاب بھی ہے، جیسے آسمانی صحیفہ، جیسے زبور ہے، تورات ہے، قرآن ہے. اور الکتاب کے معنی فرض بھی ہے، جیسے کتب الصیامہ، فرض کر دیا گیا تم پہ روزہ. تو یہ کتاب کے ایک معنی فرض کے بھی ہیں، یہ ٹیکنالوجی کے بھی ہیں. یعنی یہ کتاب جو ہے سادہ کتاب لفظ نہیں ہے کہ کتاب ہے، اس کے کئی معنی آتے ہیں. یہ معنی اس لیے جاننا ضروری ہے کہ جب ہم فہم کے لیے جاتے ہیں قرآن میں، تو قرآن نے اس کتاب کے لفظ کو مختلف معنوں میں استعمال کیا. اگر ہمیں یہ سارے معنی نہیں آتے، ہم فہم بھی حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ چلتا یہاں جو ہے وہ کتبہ کا مطلب جو ہے فرض ہے، ہم یہی کہیں گے یہ تو کتاب لکھا گیا، لکھ دیا گیا. اس کے ایک معنی یہ بھی ہے، لکھ دیا. تو یہ جو جتنے معنی ہیں یہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہوتے ہیں کہ آپ اپنے فہم کو جو ہے استعمال کر سکیں. آئیے اس لفظ کی حیت دیکھتے ہیں. یہ اس کا یہ جو ہے فعل ہے، تو لہٰذا اس کا مادہ دیکھیں گے. اس کا مادہ کیا ہے؟ را یا با. 3 حرف ہیں، را یا با. حروف علت کو عربی کا قاعدہ یہ ہے، حروف علت کیا ہوتا ہے؟ الف واو یا، یہ حروف علت ہے، کمزور حرف. اگر مادے میں کوئی حروف علت آئے تو اس کو الف واو یا سے بدل کے دیکھا جاتا ہے. مثلا یہاں پہ یا آ گیا، اب یہ سادہ لفظ را یا با نہیں ہے، ممکن ہے یہ یا الف ہو، یعنی را الف با. ہو سکتا ہے یہ جو ہے واو ہو، را واو با. یہ جو ہے یا بھی ہو سکتا ہے، یعنی تینوں ممکنات ہیں. تو اس حروف علت کو کیا ہے؟ ہم ان سے بدل دیتے ہیں. مثلا یہ ہمارا مادہ تھا را با یا کی جگہ اب ہم الف واو یا کو رکھ کے دیکھیں گے، یعنی ان میں سے ہر ایک کو باری باری رکھیں گے. تو یہ دیکھیں پہلے الف کو رکھا تو را الف با لفظ بن گیا، پھر واو کو رکھا را واو با ملا، را یا بن گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ڈکشنری میں معنی تلاش کرنے کے لیے ہمیں تینوں لفظوں کے معنی دیکھنے ہیں. ممکن ہے تینوں کے مختلف معنی ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے ان میں سے صرف ایک لفظ درست ہو، جو لکھا ہوا ہے یہ نہ ہو. ڈکشنری میں پتہ چلے جی را یا با کا تو کوئی مادہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ را واو با ہے، یا یہ را الف با. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ کمزور حروف آتے ہیں کسی فعل کے اندر، تو اس کے جگہ پہ انہیں رکھ کر جو ہے نئے الفاظ بنا کے ان کو دیکھا جاتا ہے ان میں درست کون سا ہے گرامر کی جو ہے روح سے. تو ریب کو جب ہم نے دیکھا را یا با، اور جو ہے پھر اردو میں ہم نے دیکھا اس کا کوئی ملتا جلتا لفظ ہو. ایک لفظ ہے مریب. اصل میں مریب جو ہے یہی ریب ہے نا، میم کا سرا صرف لگا ہوا ہے نا. ابھی آج کے سبق میں یہ ہم نے پڑھا تھا کہ فاعل مفعول بنانے کے لیے میم کا سرا بھی لگتا ہے. تو یہ جو ہے ایک مریب کیا ہوتا ہے؟ شک والی چیز، شک والا معاملہ. تو لفظ کلمہ جو ہے یہاں ریبن جو ہے استعمال ہوتا ہے. تو آئیے لا اسما محاورہ ہے، ایک محاورہ ہے لا اسما، ہرگز کوئی اسم ممکن نہیں. بہت ہی گہرا پوائنٹ ہے یہ، میں آپ کو بتا دوں، بہت گہرا. علامت لا کے بعد اگر واحد اسم نکرہ پر ایک زبر ہو، جیسے لا کے بعد دیکھیں یہ اسم ہے نا، یہ اسم نکرہ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ایک زبر آ رہی ہے، تو یہ محاورہ ہوتا ہے. پھر یہ لا جو ہے بطور محاورہ اور اس میں نکرہ ہو جاتا ہے. یعنی لا کے بعد اگر کوئی ایک ایسا اسم آئے جس پہ زبر ہو تو وہ محاورہ ہوتا ہے. وہ لا جو ہے وہ لا بطور محاورہ ہو جاتا ہے. کیا محاورہ ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. لا ریب،
ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہرگز کوئی شک ممکن. محاورہ کیا ہے؟ لا کے معنی ہرگز کوئی، ممکن ہی نہیں، یہ محاورہ پورا. شک جو ہے یہ ریب کا ترجمہ. اس لا کا اپنا ترجمہ دیکھیں کتنا زیادہ ہے. ہر کوئی چیز یعنی ممکن نہیں. کون سی چیز جو اس لا کے بعد آ رہی ہے. ایک اور دیکھیں، لا کتابہ، ہرگز کوئی کتاب ممکن ہی نہیں. یہاں پہ لا جو ہے محاورہ بن گیا. کیوں؟ کتاب اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے اس پہ ایک زبر آ رہا ہے. لا الہ، الہ جو آ رہا ہے اس پہ زبر ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اب آپ لوگ کیجئے. ہرگز کوئی ہرگز کوئی کام ممکن ہی نہیں. اور اگر میں کہوں لا نبیہ، یہ بھی تو لا کے بعد نبی کے اوپر زبر آ گیا، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ نبی ممکن ہی نہیں. یہ اصل ترجمہ ہے. آپ جہاں بھی کسی جگہ بھی کہیں گے لا رہے کوئی شک نہیں ہے، لا کتاب کوئی کتاب نہیں ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے، لا نبی کوئی نبی نہیں ہے، یہ ترجمہ کیا ہے. اصل ترجمہ یہ ہے کہ یہ اصل میں محاورہ بنتا ہے. لا کے بعد اگر کوئی اسم اس پہ زبر ہو تو لا جو ہے وہ محاورہ ہوتا ہے. وہاں پہ سادہ لا نہیں، نہ اور منع کے معنی میں نہیں آتا. جو اب تک ہم نے لا کے معنی یہ تین سیکھے تھے، نہ نہیں منع نہیں، پھر یہ محاورہ ہوتا ہے. اور وہ محاورہ یہ ہرگز کوئی ممکن ہی نہیں. کیا چیز؟ جس کے ساتھ لا لگ گیا. ریب کے ساتھ لگا تو شک، کتاب کے ساتھ لگا کتاب، الہ کے ساتھ لگا الہ. کلمہ لا الہ، کیا ترجمہ کریں گے؟ لا الہ، الہ الہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم نکرہ آ رہا ہے جس کے اوپر زبر ہے. ہرگز کوئی جو ہے، ہرگز کوئی الہ ممکن ہی نہیں الا اللہ، اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ. یہ ہے کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے. نہیں نہیں، یہ تو ہم آپ کر رہے ہیں، میں تو اپنا رواں جو ہم لوگ کرتے ہیں میں تو وہ پوچھ رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا، کلمہ ہے نا، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ. ساری عمر پڑھتے ہیں، کیا ترجمہ پڑھتے ہیں؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد یہی ترجمہ ہے. اللہ. کہیں بھی دیکھیں، آپ اٹھا کے دیکھیں. چلو، امام مسلم سے روایت ہے، حدیث ہے، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. کیا ترجمہ ہوگا؟ ہرگز کوئی نبی جو ہے میرے بعد نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. ہرگز کوئی نبی ممکن ہی نہیں میرے بعد. ایک ہوتا ہے ہونا، ایک ہے ممکن ہونا. ڈاکٹر ذاکر یہ بھی عجیب بنتا ہے، یہ بھی بڑے بڑے نقطے نکالتا ہے. وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے وہ انگریزی، چونکہ اس کی اردو بھی میری طرح کی اردو ہے تو وہ انگریزی سے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ mean there exists no God. اس کا تلفظ بھی ایسے ہے اور بولنے کا انداز بھی ایسا ہے. الا اللہ، it's the only God. In first part Muslim and it is not the same. یہ وہ کہتا ہے یہ جب کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، اس میں پہلے سے لا الہ، لا الہ کہتا ہے، اس میں یہ جو مسلمان کافر ہیں یہ سب بلیو کرتے ہیں کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں. ذالک، اب ہم ترجمہ کرتے ہیں. ذالک کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں. ذالک یہ، لیکن جب یہ الکتاب کے ساتھ ملے گا تو ذالک الکتاب یہی کتاب یعنی قرآن. اور آگے ہے ریب، کوئی شک ممکن نہیں فی ہدن، ہدایت. یعنی یہ دیکھیں
ایک چیز یاد کر لیں کہ جب کسی اس میں نکرہ کا ہم ترجمہ کریں گے تو اس کے ساتھ ترجمے میں ہمیشہ ایک، کوئی، کچھ، چند وغیرہ میں سے کوئی لفظ لکھتی ہے، اور اگر وہ معرفہ ہوگا تو کیا ڈائریکٹ ہوگا. مثلا جب میں کہوں الکتاب تو اس کا مطلب ہے کتاب، لیکن اگر میں کہوں کتابن تو پھر ہم کہیں گے ایک کتاب یا کوئی کتاب یا چند کتاب یا کچھ کتاب، اس طرح کا لفظ آئے گا. تو ہدن جو ہے یہ نکرہ ہے، تو اس لیے کہیں گے ایک ہدایت للمتقین. یعنی ان سے پتہ چلا جمع کا لفظ ہے، متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو، لیل کے معنی ہوتے ہیں لیے، تو کیا ہوگا ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. تو آئیے آج کی آیت نے پورا کر لیا. اس آیت سے ہمیں کیا سمجھ؟ دیکھیے ہر کتاب میں غلطی ہے. مثلا کوئی بھی کتاب آپ لے لیں، منطق کی لے لیں، کلام کی لے لیں، شاعری کی لے لیں، میتھمیٹکس کی لے لیں، انگلش کی لے لیں، کسی لینگویج کی لے لیں، کسی بھی مضمون کی لے لیں، تو اس میں جو ہے کمی ہوتی ہے، اور اس کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ جی اس میں اگر کوئی غلطیاں ہوں، کچھ ہوں تو ہمیں مطلع کیجیے، ہم اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دیں گے. ہر کتاب پرانی ہو جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ لکھنا پڑتا ہے. جب میں نے پڑھنا شروع کیا اس زمانے میں ہم یہ کہتے تھے ایٹم جو ہے اس کے جو ہے وہ ایٹم جو ہے ناقابل تسخیر ہے، اور اس کے جو ہے دو حصے ہیں، اس کا مرکز اور اس کا بحر ہے، اور اس میں جو ہے 3 پارٹیکلز ہیں. آج جب ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے، پہلے 14 تھے، ابھی 27 پارٹیکلز تک چلے. یعنی پرانی کتاب، پرانا فارمولا ختم ہو گیا، نئی کتاب، نیا نالج آ گیا، نئی ٹیکنیک آ گئی، نئی تحقیق آ گئی، نئی ریسرچ. یعنی ہر کتاب پرانی ہو جاتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد 50 سال، 100 سال، 200 سال، 500 سال کے بعد ایک نئی کتاب، ایک نئی تعریف اور ایک نئی ڈیفینیشن اور ایک نئی ریسرچ کا سامنے. قرآن کا یہ موضوع ہے. وہ کہتے ہیں یہ شخص پاک ہے. پہلی بات ہی یہی کرتا ہے، پہلے تو لاجواب کرتا ہے الف، اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں آزماتا ہے کہ آیا تمہیں کچھ پتا بھی ہے یا ایسے ہی اٹھ کے آگے ہو کہ بس ذالی کا وہ ہے تو یہ ہے، لار کے ساتھ یار ہے، تمہیں پتا بھی ہے یا بس جو تم پڑھتے آئے لکھتے ہیں وہی تمہارا ہی نام. یہ اس کا موضوع یہ ہے کہ یہ تمام زمانوں کے لیے ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور یہ اپنے معنی خود واضح کرتا جائے گا. شک سے پاک ہے. قادیانی اسکالرز نے اس آیت کو نہیں سمجھا. یہ خاتم النبیین کی پہلی آیت ہے کہ اب رسول نہیں ہے، لا نبی آبادی، کیونکہ محاورہ ہے جیسے لا ریب، کوئی شک ہرگز ممکن ہی نہیں ہے اس کتاب میں، اسی طرح لا نبی. وہ مرزا غلام غلام احمد کو جو ہے نا وہ نبی مانتے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. آئیے پہلے ان کے الفاظ علیحدہ کیجئے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. اب اگلے مرحلے میں ان میں سے ہر لفظ کو جانچیے کہ اس کے کہیں اور مزید ٹکڑے ممکن ہیں. مثلا الذین کے کوئی ٹکڑے نہیں ہوتے. یومنون کے ہو سکتے ہیں، کیوں؟ یا علامت مضارع ہے، واو جمع کی علامت ہے، دونوں علیحدہ کریں تو ہمارے پاس واو یہ جو ہے حمزہ میم نون آ جاتا ہے. بالغیب کے بھی ٹکڑے ہو سکتے ہیں، بی ہے، الف لام ہے اور غیب ہے. واو ایک ہی لفظ ہے. یقیمون کا جو ہے ترجمہ کرنے کے لیے یا اور واو نون کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح الصلاۃ میں الف لام علیحدہ ہو جائے گا، اور جو ہے واو یہ ایک ہی حرف ہوتا ہے. مما اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، من اور ما سے مل کے بنا ہے. رزقنا ہم، اس کے بھی ٹکڑے ہیں، رزق اور نا اور ہم. یہ ٹکڑے اس لیے کرنے ضروری ہوتے ہیں کہ ترجمے میں ان ٹکڑوں کا اپنا اپنا ایک ترجمہ ہوتا ہے. وہ ترجمہ ان ٹکڑوں کو علیحدہ کیے بغیر سمجھ اور سامنے نہیں آتا. ینفقون کے کیا ہے، یا اور واو نون علیحدہ. اب ہمیں ہر ایک لفظ اور اس کے جز پتہ چل گئے. اب ہر جز کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کریں گے. اب پہلے ہم ینفقون کو دیکھ لیں. یہ ایک نیا لفظ ہے، اس کیا ہوتا ہے؟ اس کا مادہ یہ فعل ہے، تو فعل میں ہم نے مادہ دیکھنا ہوتا ہے.
کیوں مادہ میں جو ہے نا ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے یا علامت مضارع واو نون جمع کیا ہے, ان کو ہم علیحدہ کر لیں گے. اصل لفظ ہمارے پاس نون فا کاف, نون فا کاف تینوں صحیح لفظ ہیں. اب اس کا ہم ڈکشنری میں جا کے دیکھیں گے کہ اس کے معنی کیا ہیں. نون فا کاف سے لفظ کیا بنتا ہے. اس یہ ينفقو آیا یہاں پہ, رزقناہم اس میں بھی رزقا چونکہ فعل ہے, اس لفظ کے بھی ہم مادہ جو ہے ڈھونڈنے کے لیے اس کے ٹکڑے کریں گے. را زا کاف نا اور ہم جو ہے وہ تو ضمیریں ہیں, تو را زا کاف کو جو ہے ہم دیکھیں تینوں صحیح لفظ ہیں, تو لہٰذا اس لفظ کو جو ہے ہم ڈکشنری سے جا کے نکالیں گے. وہاں پتہ چلا یہ رازا کا اصل میں لفظ ہے, اور نہ جو ہے یہ علامت ماضی ہے, اور ہم جو ہے ضمیر متصل ہے. اب ہم نے اس پورے لفظ کا تجزیہ کر دیا کہ رزقناہم میں رزقا فعل ہے, نہ علامت ماضی ہے, ہم جو ہے ضمیر متصل ہے. اب اللہ زینہ, اب ترجمہ شکر. اللہ زینہ جو لوگ, یعنی یہاں اس سے مراد ہے ڈرنے والے. یؤمنون وہ سب مذکر ایمان لاتے ہیں, بالغیب غیب پر, وا اور یقیمون وہ سب مذکر قائم کرتے ہیں, الصلاۃ یعنی وہ جو ہے نماز کے معنی میں ہے, خاص نماز کیونکہ الف لام آ گیا. وا اور مما اس میں سے جو, یہ من اور واق جب مل جاتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں اس میں سے جو, رزقناہم ہم نے رزق دیا ان سب مذکر کو, یُنفقون وہ سب مذکر خرچ کرتے ہیں. تو آئیے ایک فعل دیکھتے ہیں. یؤمنون اس کا ماضی کیا ہوگا, علامت یا اور واو نون کو ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا آمنا. مضارع کیا ہوگا یؤمنو, اور امر کیا ہوگا آمن. اسی طرح یقیمون یہ ایک فعل ہے, اس سے جب ماضی بنائیں گے یا اور واو نون کو ہٹا دیں گے یہ ہو جائے گا اقامہ یقیم اقیم. آپ اس لیول پہ ہیں, آپ کے لیے یہ بہت عجیب ہوگا, اس لیے شروع میں تو آپ یہ کیجئے کہ جیسے بتا دیا جائے اس کو اس طرح سے یاد کرنے کی کوشش کیجئے کہ آمنا یومنو آمن, اقامہ یقیمو اقیم. پھر ایک اسٹیج آئے گی, ایک مرحلہ آئے گا انشاءاللہ اسی کورس میں, یعنی یہ رمضان کے بعد جب آپ گرامر میں انٹر ہوں گے, گرامر میں جا کے ایک مقام آئے گا, ایک وقت آئے گا جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا یہ آمنا کیسے بن گیا ہے, کہاں سے بن گیا ہے, اقامہ کیسے بن گیا ہے, جبکہ یقیمون میں تو الف ہے ہی نہیں, یا جو ہے یہ مقیم, وہ پھر اس اسٹیج میں آپ سیکھیں. اس ابتدائی اسٹیج میں آپ نے جو یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے, آپ نے اس کو سچ ایسے ہی یاد کرنا یا سمجھنا کہ آمنا یومنو آمن ہوتا ہے, اقامہ یقیم ہوتا ہے. ایک اور فعل آیا ہے اس میں, دیکھتے ہیں کون سا ہے. رزقنا, رزق کا جو ہے یہ فعل ہے تو اس کا ماضی خود رزقا ہے, اور مضارع یرزقو امر اس کا ہوتا ہے ارزق. اسی طرح ینفقون میں نفقہ جو ہے یہ فعل ہے تو اس سے بنے گا 4 حرفی انفقا ینفقو انفق. تو آئیے چلتے ہیں ترجمے کی طرف. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. الفاظ کو پہلے علیحدہ کیجئے. وا ایک علیحدہ لفظ ہے, الذین ایک علیحدہ لفظ ہے, یؤمنون یہ اس کے ٹکڑے ہیں, یا اور واو نون جمع کی علامتوں کے بعد آمنا بما جو ہے با بی اور ما ہے, انزلہ جو ہے انزلہ یہ فعیلہ کے وزن پہ ہے, یہ مجہول ہے. مجہول ایک خاص وزن ہوتا ہے جس پہ پیش سے لفظ ہوتا ہے. الہی کا یہ دو ٹکڑے الہ اور کا. وما اس کے دیکھیں وا جو ہے ایک لفظ ہے, ما ایک ہے, انزلہ انزلہ یہ بھی فعیلہ کے وزن پہ ہے یعنی مجہول ہے. من جو ہے یہ حرف ہے قبلی کا, اس کے دو حصے ہیں قبل اور کا. وا جو ہے ایک حرف ہے بالآخر جس کے بھی اور الف لام اور آخرہ علیحدہ ہوئے, ہم جو ہے یہ علیحدہ ہے, یومنون یا قانون علیحدہ ہو گئے. تو اس طرح ہم نے ہر آیت کے ہر لفظ کے ٹکڑے کرنے کے بعد اس کا ترجمہ دیکھنا. بی ماں کو لیتے ہیں, بی اور ماں سے مل کے بننا. بی کے کیا معنی ہوتے ہیں, اس کے معنی ہوتے ہیں کے ساتھ, اس پر. اس کے بہت سے معنی ہوتے ہیں بی کے, لیکن فی الحال اس ایک معنی کو یاد رکھیں کے ساتھ.
یا اس پر. ماں کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جو. جب بھی ماں آئے گا تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ جو کہ اور بھی ماں کے کئی معنی ہیں، جو، کیا، کتنا، نہیں. تو یہ بما، اس پر جو، اس پر جو. آئیے الہ کا، الہ اور کا. الہ کا معنی ہوتا ہے طرف، کا کے معنی ہے تم. تو یہ الہ کا ترجمہ ہے تم ایک مذکر کی طرف. انزلہ یہ فعل ہے تو آج دیکھتے ہیں. ایک اصل فعل ہے نزلہ. نزلہ کے معنی ہوتا ہے اترنا. تو یہاں مجہول نزلہ. نزلہ جو ہے یہ کیا فوئلہ کے وزن پہ ہے. فعلہ سے فوئلہ، فوئلہ جو ہے یہ مجہول کا وزن ہوتا ہے. تو لہذا انزلہ کا کیا ہوگا؟ انزلہ. یہ اس کا مجہول ہے. انزلہ سے انزلہ. ترجمہ اس کا انزلہ نازل ہوا. انزلہ نازل ہوا. کنونا. آئیے اس میں مادہ دیکھیں. یا اور واو نون علامتیں ہٹا دیں تو ہمارے پاس واو کاف نون مادہ بچا. واو کاف نون کو جو ہے وہ اس میں اگر حروف علت ہے، ہاں حروف علت آ رہا ہے کیونکہ واو جو ہے حروف علت ہے، تو اس کو ہم الف واو یا سے جو ہے بدل کے دیکھیں گے. یعنی یہ جو ہے واو کی جگہ الف واو یا رکھیں گے کاف نون، تو ہمیں 3 لفظ مل جائیں گے. الف کے ساتھ یہ بنے گا الف کاف نون، واو کے ساتھ واو کاف نون، اور یا کے ساتھ. اس کا مطلب ہے یہ واو کاف نون جو ہے یہ اصل نہیں ہے. ہمیں ڈکشنری سے کنفرم کرنا پڑے گا کہ آیا واقعی یہی ہے یا الف کاف نون تو نہیں ہے یا کاف نون تو نہیں ہے. تو لہٰذا ان تینوں لفظ کا ہم جب ڈکشنری میں جا کے دیکھتے ہیں ترجمہ تو پتہ چلتا ہے یا کاف نون اس کا اصل معنی ہے. تو لہٰذا ہمیں پتہ چل گیا. اب آئیے ترجمے کی طرف. والذین اور جو لوگ یؤمنون وہ سب مذکر ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو انزلہ وہ نازل کیا گیا تم ایک مذکر کی طرف الیکا تیری طرف. وما اور جو انزلہ وہ نازل کیا گیا من قبل تم سے پہلے یعنی آسمانی کتابیں. ہوا اور بالآخرت خاص آخرت پر ہم یؤمنون وہی سب مذکر یقین رکھتے ہیں. تو آئیے اس میں فعل دیکھیں. یومنونا میں سے یہ پہلے ہم نے بھی پڑھا آمنا یومنو آمن. دوسرا نزل آیا نزلہ ینزلو انزل اگر 3 حرفی ہو، اور 4 حرفی ہو اگر انزلہ جیسے آیا وہ پھر ہوگا انزلہ ینزلو. اور اس کا امر نہیں ہوتا. اس کا امر نہیں ہوتا مجہول کا. جب بھی کوئی مجہول آئے گا اس میں امر نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیے. کیا گیا؟ انزلہ ینزل. آئیے آج کی قرآنی آیت کو دیکھتے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّا بے شک، اِنَّا لِلَّهِ اللہ کے لیے ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم کیا ہیں الہی اس کی طرف لوٹیں گے. اس کا ترجمہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے. حدیث دیکھتے ہیں آج کی. لا يدخل الجنہ الطاعۃ. 4 حرفی حدیث. کتنی مختصر حدیث ہے. ہمیں یاد ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے. یہ چھوٹی مختصر حدیثیں اس لیے مطلوب ہے تاکہ آسانی سے یاد بھی ہو جائے اور آپ بچوں کو اور چھوٹوں کو اور سب کو یاد کرائی جا سکے. لا يدخل الجنہ نہیں داخل ہوگا جنت میں. اور قطار نہیں داخل ہوگا جنت میں. تو یہ اس کا ریفرنس ہے ایت اور حدیث کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم اهدنا الصراط المستقیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی سننے سب کچھ جاننے والے. سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعانا الحمدللہ رب العالمین. پاک ہیں آپ اللہ، السلام علیکم. اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. آمین ثم آمین. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت
ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللہ حافظ.